بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان جمعہ کی تیاری کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع صحبت صلحاء، اس کی برکات اور اس کے ثمرات کا ذکر ہے۔ اس میں ہم 2 آیات مبارکہ، 3 احادیث مبارکہ اور 4 مختلف بزرگان دین کے اقوال مبارکہ ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 1-2 واقعات ہیں اور 1-2 تنبیہی اقوال مبارکہ ہیں، 2-4 مثالوں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کی تکمیل کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں تک تو عمومی طور پہ حافظ غیر حافظ سبھی کو یاد ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کی تلاش۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، حدیث پاک، دین اسلام، یہ سب کچھ ایک وسیلہ ہے بلا شبہ۔ وسیلے کی تعریف کیا ہے؟ اس کے متعلق ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، ما یتوصل بہ الی الشیء، ما یتوصل بہ الی الشیء، وصل واو کے بعد صاد ہے، ما یتوصل بہ الی الشیء، جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے، وہ جو پہنچنے کا راستہ ہے وہ ذریعہ ہے، پہنچنے کی جو چیز اختیار کی جاتی ہے وہ وسیلہ ہے۔ اور فرمایا وَيُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ، وَيُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ، وَيُتَقَرَّبُ قرب سے، وَيُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ، اور جس کے ذریعے سے اس چیز کے نزدیک ہوا جاتا ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ ما یتوصل بہ الی الشیء ویتقرب بہ الیہ، جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے اور اس کی نزدیکی حاصل کی جائے۔ تو یہاں پہ چونکہ ہم صحبت صلحاء کا ذکر کر رہے ہیں، تو ایک اللہ کا ولی، مرشد کریم، جب ہماری آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار کے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محبت پیدا کرے اور علم اور عمل کا ذوق پیدا کرے، علم اور عمل اللہ کی طرف لے جائے، ذکر اللہ کی طرف لے جائے، غفلت دور ہو جائے بندے کی، تو اب بتائیے کہ اس کے وسیلہ ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اور اس کی تائید میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں وسیلہ سے مراد مرشد کریم کی بیعت ہے، اس کی سنگت اور صحبت میں، رفاقت میں، اس کی کمپنی میں جب بندہ آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے۔ اب جو یہ کہیں گے ان کے مطابق میں شریعت مطہرہ کا اپنے اوپر انطباق کروں گا، اطلاق کروں گا، تو یہ جو بیعت کر لینا ہے یہ بھی اس وسیلے کے تحت ہے۔ ایک آیت کریمہ۔ دوسری آیت کریمہ سورہ کہف کی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو، اپنی جان کو لگا دو ان لوگوں کے ساتھ۔ کون سے لوگ؟ اپنے آپ کو لگا دو، اپنی جان کو ان کے ساتھ لگا دو، ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی والعشی، صبح بھی اور شام بھی، یعنی جب آنکھ کھلتی ہے تب بھی، اور جب آنکھ بند ہونے لگتی ہے اس وقت بھی اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں سارا دن، اور ان کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے لمحات بھی اس میں شامل ہیں۔ جب وہ ذکر کرتے ہوئے سوئے تو وہ ذکر کی حالت میں ہی ان کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بعض مفسرین نے جو صوفیاء ہیں انہوں نے ذکر یہ فرمایا کہ ایسا شخص جس کی ذہنی صلاحیتیں، جس کی جسمانی صلاحیتیں خوابیدہ ہوں، سوئی پڑی ہوں یا جاگتی ہوں،
یعنی یہاں اب ذہنی صلاحیتوں کی بھی بات، ذہنی صلاحیتیں سوئی ہوں یا جاگی ہوں وہ ان کے ساتھ لگ جائے، ہر حال میں ان کی سنگت اور صحبت اور رفاقت کو اختیار کیا جائے۔ اور دوسری بات جو ذکر کی اس آیت کریمہ میں، یریدون وجہہ، یریدون وجہہ، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد کوئی جاہ و منصب کا حصول نہیں ہوتا، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، یا لوگوں کو خوش کریں گے، کسی کے گھر میں آئیں ان کا گھر کے افراد خوش ہو جائیں، مریدین خوش ہو جائیں، تعلق والے خوش ہو جائیں، بلکہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھیں ان سے ہٹا کے کسی اور پر نہ تمہاری آنکھیں پڑ جائیں، تمہاری آنکھیں ان سے ہٹ کر کسی اور پہ نہ پڑ جائیں۔ مطلب آنکھیں بھی ان سے نہیں ہٹانی، چاہے جائے کہ ان کی سنگت سے ہم نکل کے کسی اور طرف چلے جائیں، ایسا نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا اسی آیت کریمہ میں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی پیروی میں نہ چلے جاؤ، اس کی اطاعت گزاری میں نہ چلے جاؤ کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یہاں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب یاد سے غافل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو یاد دل میں ڈالنے والی ذات بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ اس کی بڑی مہربانی ہے جس دل کے اندر وہ اپنی یاد کو ڈال دے۔ ان لوگوں کی طرف ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا کہ جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ گیا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ تو حد سے بڑھ گیا، غفلت میں حد سے بڑھ گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک تو جو نیک پارسا لوگ ہیں ان کی دو علامتیں ذکر کی ہیں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور دوسری چیز وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دنیا کی رضا نہیں چاہ رہے ہوتے، کوئی منصب کا حصول نہیں ہوتا ان کا۔ تو یہ دو چیزیں، دو علامتیں، دو خصوصیات جن کے اندر پائی جائیں گی، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی ہمیں رفاقت اختیار کرنے کا حکم ہے، جن کی سنگت اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جو غافل کر دیے گئے ہیں اور اپنی خواہشات کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، جن کے معاملات بگڑے پڑے ہیں، ان کی سنگت اختیار نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ اس آیت کریمہ کے اندر روک رہا ہے۔ انہی اپنے اچھے لوگوں کی سنگت میں رہنے کا نام ہی صحبت صلاحہ ہے، اور مشائخ اعظام میں اس کو فریضے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی سنگت اور صحبت اور رفاقت کے انسان کے اندر کوئی تبدیلیاں آ جائیں، یہ بہت مشکل کا۔ یہ دو آیت کریمہ ہیں، ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ والی، اور دوسری آیت کریمہ سورہ کہف کی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگا دو جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اپنی آنکھیں بھی ان سے نہ ہٹانا، اور جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ان کے ساتھ نہ اپنے آپ کو لگانا، جس کا تو معاملہ ہی بگڑ چکا ہوا ہے۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں، اور اب ہم احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ المرء مع من احبہ، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، المرء مع من احبہ، المرء مع من احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت بندے کو کھینچ کے بعض اوقات خدا نہ خواستہ کہیں کفر کی طرف بھی لے جاتی ہے، بے دینی کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف تو لے جانا اس کا عام ہے۔ اس وجہ سے ارشاد فرمایا آدمی جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہے، دنیا میں جس کے ساتھ ہے آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث پاک دوسری ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ، المرء آدمی علی دین خلیلہ، اپنے کسی عام دوست کی بات نہیں، اپنے جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ عام دوست کو تو چھوڑ دیا،
ٹھیک ہے ساتھ لگا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے چھوڑ گیا ہے تو خیر ہے، لیکن جگری دوست ہے اس کے لیے پتہ نہیں بندہ کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے، اور جس کے ساتھ بندے کی رازداریاں ہوتی ہیں، اس کے راز ہمارے پاس، ہمارے راز اس کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ خدا نہ خواستہ اس کی محبت ہمیں بے دینی کی طرف نہ لے جائے، خدا کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائے۔ تو اس وجہ سے حضور نے ارشاد فرما دیا المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے بہت قریبی، نہایت دل کے قریبی جو دوست ہے، رازدار دوست ہے، اسی کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو انسان اچھا بن جاتا ہے، اگر وہ برا ہے تو انسان برا بن جاتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرما دیا حضور نے فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے مَنْ يُخَالِلُ کہ وہ دوستی کس کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے یہ راز کس کو دے رہا ہے، اپنا جگری دوست کس کو بنا رہا ہے، دیکھے تو صحیح، وہ اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہر معاملے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں، مال کمایا لگانا کہاں پہ ہے، زندگی گزر رہی ہے، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ، شادی بیاہ، رسم و رواج، چھوڑنا چھوڑانا، آنا جانا، سفر اور کاروبار کی اونچ نیچ، 100 قسم کی سوچ بچار کرتے ہیں۔ نئی سوچ بچار کرتے تو اپنے دین کا خیال نہیں کرتے، اور ہمارا دین تو ہمارے ہم نشینوں کے اوپر انحصار کر رہا ہے۔ تیسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، علیکم بالجماعہ، علیکم بالجماعہ، جو جماعت ہوتی ہے، علیکم بالجماعتی، پڑھ لیں، علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لینا لازم ہے، یعنی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایاکم والفرقہ، یہ فرقت جو جدائی ہوتی ہے، ایاکم والفرقہ، ایاکم والفرقہ، میں تمہیں ڈراتا ہوں اکیلے پن سے۔ کیوں؟ آگے حضور نے اس کی وضاحت فرمائی، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، آدمی جب آدمی اکیلا ہوگا تو اس کے ساتھ ہے۔ اب خصوصی طور پہ اس دور میں تو سمجھنا بڑا آسان ہے، انسان نیٹ، ساری دنیا اس کے پاس سمٹ کے آ گئی، موبائل اس کے پاس ہے، لیپ ٹاپ اس کے پاس ہے، دنیا جہان اس کے پاس ہے، جو چاہے وہ تنہائی میں کر سکتا ہے۔ تو وہ خدا نہ خواستہ اگر اس برائی کی طرف جا سکتا ہے تو وہ اپنی تنہائی کی وجہ سے فَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، فَهُوَ یعنی وہ شیطان، فَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، فَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، جبکہ وہ دو آدمیوں سے دور رہتا ہے، کیونکہ ایک آدمی دوسرے کو سمجھاتا ہے، اس کو اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ کی طرف لے کے آئے گا، اس کو اللہ کا ڈر اس کے دل میں ڈالے گا۔ تو دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے بندے کو نظریاتی محبت ہو جاتی ہے، علم کی محبت ہو جاتی ہے، عمل کی محبت ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اکیلے پن سے تمہیں ڈراتا ہوں، اس وجہ سے کہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے یہ دور بھاگتا ہے۔ اور حضور نے یہیں پہ اگلے کلمات ارشاد فرمایا، من ارادہ بحبوحۃ الجنتی، من ارادہ بحبوحۃ الجنتی، من ارادہ بحبوحۃ الجنتی فلیلزم الجماعہ، جو کوئی جنت کے وسط کو، جنت کا درمیانی یعنی بہت کمال درجے کی جو جنت، سب سے اونچا مقام، بلند ترین جو اس کی جگہ ہوتی ہے، اگر وہ چاہتا ہے فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَ، وہ بھی جماعت کو لازم پکڑ لے، اس کی خوشبو بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سرتہ حسنتہ، من سرتہ حسنتہ، یہ وہی حدیث پاک چل رہی ہے، اس کا اگلا حصہ ہے، من سرتہ حسنتہ، جس کی نیکی اس کو خوش کرے، وساءتہ سیئتہ، وساءتہ سیئتہ، من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ، جس کی اچھائی اس کو بھلی لگے، جس کی برائی اس کو بری لگے، فذالکم المؤمن، فذالکم المؤمن، فذالکم المؤمن، وہ ہے ایمان والا۔ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد وہ پچھتاتا ہے، یہ میں نے کیوں کر دیا، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں نے فلاں بندے کے ساتھ یہ نیکی کیوں کی،
میں نے وہ پیسہ ادھر کیوں لگا دیا، میں نے اپنا وقت ادھر کیوں، میں نے تو برباد کر دیا اپنا وقت، اپنا پیسہ برباد کر دیا۔ معاذ اللہ، ایک آدمی برائی کرتا ہے اور برائی پر اس کو نادم ہونا چاہیے، لیکن وہ نادم ہی نہیں ہوتا، اور خیر ہے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا، زمانہ نہیں کرتا برائیاں۔ اب وہ برائی پر جری ہے اور نیکی پر پشیمان ہے۔ ایسا ایمان والا شخص جس کا اپنا ایمان ڈاواں ڈول ہے، وہ آپ کے اندر کیا ایمان کی خوبصورتی پیدا کرے گا، کیا نکھار پیدا کرے گا، کیا عمدگی آپ کے اندر پیدا کرے گا، کیا آپ کو اللہ سے ملائے گا۔ جس کو خود اچھا نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے آدمی کی سنگت اور صحبت سے بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی۔ تو پھر یہ دیکھ لیجئے، آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت لازم ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، اور تم پر جو تنہائی ہے میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، فَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، شیطان دو آدمیوں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ من اراد بحبوحۃ الجنت فلیلزم الجماعہ، جو جنت میں بلند ترین اور اس کا وسط چاہتا ہو تو وہ جماعت کو لازم پکڑ لے۔ جس کی نیکی اس کو اچھی لگے، جس کی برائی اس کو بری لگتی ہے، وہ ہوتا ہے مومن۔ گویا اس کی سنگت اور رفاقت اختیار کرنے کی آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی۔ تو ہم نے 2 آیتوں کے بعد یہ 3 احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں۔ پہلی المرء مع من احب، پھر پڑھ لیجئے المرء مع من احب۔ دوسری حدیث پاک جو ہم نے کہا تھا ابو داؤد اور ترمذی شریف کی ہے، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، فلینظر احدکم من یخالل، تو وہ کس کو اپنا رازدار دوست بنا رہے ہیں اس کو یہ دیکھنا چاہیے۔ اور تیسری یہ حدیث پاک علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت لازم ہے، ایاکم والفرقہ، میں تمہیں تنہائی سے ڈراتا ہوں، فإن الشیطان مع الواحد، شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، فهو من الاثنین ابعد، وہ 2 آدمیوں سے دور بھاگتا ہے۔ من اراد بحبوحۃ الجنت فلیلزم الجماعہ، جو جنت میں بلند ترین مقام چاہتا ہو وہ بھی جماعت کو لازم پکڑ لے۔ من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فذلکم المؤمن، جس کی نیکی کرنا اس کو اچھی لگتی ہو، جس کا برائی کرنا اس کو برا لگتا ہو، وہ ہے ایمان والا۔ یہ 3 ہم نے احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد اولیاء کرام میں حضرت سیدنا ابو بکر طمستانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اصحبوا مع اللہ، صاد کے ساتھ، جیسے صحابی کے ساتھ ہوتا ہے نا صاد اور حا، اصحبوا مع اللہ۔ دیکھیں صحابہ کو جس چیز نے صحابیت کے مقام پہ پہنچایا، نہ کسی علم والے کا علم وہاں پہ پہنچے، یہ بات ذکر کیجئے گا، نہ کسی فضیلت والے کی فضیلت، نہ تقوی والے کا تقوی وہاں پہ پہنچے جہاں پہ صحابہ پہنچے۔ تو کس چیز نے ان کو ایسا بنایا؟ رسول اللہ کی صحبت مبارکہ نے بنایا۔ اور پھر تابعین ہیں، ان کے کسی اور وصف سے یاد ہی نہیں کیا جاتا، ان کو یہی کہ یہ انہوں نے صحابہ کی اتباع کی ہے، تابعین یعنی صحابہ کی اتباع کی ہے۔ تو ان کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ ان کو بھی یہ مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت کرام کی سنگت اور رفاقت جو نصیب ہوئی، یہ اس کی برکت سے وہ تابعین بنے اور زمانے کے امام بنے۔ تو حضرت ابو بکر طمستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر صوفیہ کی صف میں سے ایک بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اصحبوا مع اللہ، اصحبوا مع اللہ، اللہ کی سنگت اختیار کر لو۔ اب اللہ کی سنگت اختیار کی جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں کی جا سکتی ہے۔ فَإِن لَمْ تُطِيقُوا، طاقت کا جو لفظ ہے، فَإِن لَمْ تُطِيقُوا، اگر تم میں طاقت نہیں ہے، اصحبوا مع اللہ، اللہ کی سنگت اختیار کرو، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے ہم نشین ہو جاؤ۔ اگر نہیں ہو سکتے، فَإِن لَمْ تُطِيقُوا، اگر تم میں طاقت نہیں ہے، فَاصْحَبُوا مَعَ مَن يَصْحَبُ مَعَ اللَّهِ، فَاصْحَبُوا وہی ہے صاد اور حا، فَاصْحَبُوا مَعَ مَن يَصْحَبُ مَعَ اللَّهِ، تو پھر ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو کہ جو اللہ کی سنگت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو اللہ کی سنگت اختیار کرتے ہیں۔ فَاصْحَبُوا مَعَ مَن يَصْحَبُ مَعَ اللَّهِ، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم ان لوگوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم تو اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے،
تو کہا لِتُوصِلَكُمْ، صاد ہے وصل میں جو صاد ہوتی، لِتُوصِلَكُمْ برکاتُ صحبتہم، لِتُوصِلَكُمْ برکاتُ صحبتہم، لِتُوصِلَكُمْ برکاتُ صحبتہم الی صحبت اللہ، الی صحبت اللہ، الی صحبت اللہ عز وجل، تاکہ ان لوگوں کی سنگت کی برکات جو تمہیں نصیب ہوں وہ تمہیں اللہ کی صحبت کی طرف لے جائیں۔ ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو تو ان لوگوں کی سنگت کی جو برکت تمہیں حاصل ہوگی وہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی، اور پھر تمہیں اللہ کے اور اپنے درمیان حجابات اٹھتے نظر آئیں گے اور تم اللہ تعالیٰ کے قرب میں چلے جاؤ گے۔ مراد یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا نہایت درجہ قرب ہے۔ حضرت سیدنا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے داماد کو تلقین ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا مغیرہ انظر کل اخ لک و صاحب لک و صدیق لک، لک یعنی جو تمہارے لیے ہے، جو تمہارا ہے۔ تین انہوں نے لفظ بولے ہیں، کون سے؟ اخن، صاحب، صدیقن، اخن، صاحب، صدیقن، اخن بھائی، صاحبن کوئی بھی ہمارا ہم نشین، ہماری سنگت اختیار کرنے والا، ہمارا ساتھی، اور صدیقن ہمارا کوئی بھی دوست۔ تو ارشاد فرمایا انظر کل اخ لک، اپنے ہر بھائی پر نظر رکھو، وصاحب لک، اپنے ہر ساتھی کے اوپر نظر رکھو، وصدیق لک، اپنے ہر دوست کے اوپر نظر رکھو، لا تستفیدوا منہ، لا تستفیدوا منہ فی دینک خیرا، لا تستفیدوا، تم فائدہ حاصل نہیں کرتے، منہ اس سے، لا تستفیدوا منہ فی دینک خیرا، لا تستفیدوا منہ فی دینک خیرا، جس سے تم اپنے دینی معاملات میں کوئی تمہیں بھلا نصیب نہ ہو۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ فَانبِذْ عَنْكَ صُحْبَتَهُ، اپنے سے اس کی سنگت و رفاقت کو دور کرو، اتار پھینکو اسے۔ فَانبِذْ عَنْكَ صُحْبَتَهُ، فَانبِذْ نون بے ذال، فَانبِذْ عَنْكَ صُحْبَتَهُ، تو اس کی صحبت اپنے سے دور ہٹا دو، ختم کر دو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تمہیں کوئی دینی فائدہ نہیں ہے تو دور کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا، آگے بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ لَكَ عَدُوٌّ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ لَكَ عَدُوٌّ، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دوست نہیں ہے، تمہارا بھائی، تمہارا ساتھی، تمہارا دوست جسے تمہیں کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، جو تمہیں دینی عروج نہیں دے پائے گا، جو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا مقام ہے اس سے تمہیں گرائے گا، رسول اللہ کی بارگاہ سے وہ تمہیں گرائے گا، اللہ سے وہ تمہیں دور کرے گا، شریعت سے دور کرے گا، اسلام سے دور کرے گا۔ تو جب اسلام سے شریعت سے دور ہو گئے، اس کا مطلب ہے ہم انسانیت سے دور ہو گئے، یہی سیدھی بات ہے۔ تو وہ تمہارا دشمن نہیں تو کیا ہے؟ یہ کہ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر انہوں نے مثال دی، پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دو تین جانور پرندوں کا ذکر فرمایا، الحمام مع الحمام، کبوتر کبوتر کے ساتھ ہوتا ہے، الحمام مع الحمام، ہے کے ساتھ، کبوتر کبوتر کے ساتھ ہوتا ہے، والغراب مع الغراب، کوا کوے کے ساتھ ہوتا ہے، الغراب مع الغراب، کوا کوے کے ساتھ ہے، والصعب مع الصعب، صاد عین اور واو، صاد عین اور واو، ممولا ممولے کے ساتھ ہے۔ جیسا کوئی جانور ہے، پرندہ ہے، وہ اپنے ہم شکلوں کے ساتھ ہوتا ہے، وَكُلٌّ مَعَ شَكْلِهِ، ہر ایک اپنے ہم شکل کے ساتھ ہے۔ بتایا کیا؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی جب دوسرے آدمی کے ساتھ ہوگا تو وہ اسی کا ہم شکل ہوگا، تھا نہیں تو ہو جائے گا، اگر تم نے کوئی پہچاننا ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جیسا کوئی شخص ہے اس کے ساتھ تم ہوگے، اگر وہ برا ہے تو تم برے ہو جاؤ گے، اگر وہ اچھا ہے تو تم اچھے ہو جاؤ گے۔ کبوتر سفید ہے، اس کے ساتھ بھی رہنے والا وہ کبوتر ہی ہے، اور جو کوا کالا ہے اس کے ساتھ رہنے والا وہی کالا ہے۔ تو انسان کیا کالے دل والوں کے ساتھ کالا ہونا چاہتا ہے،
یا سفید اور نکھرے اجلے باطن والوں کے ساتھ اپنے آپ کو اجلا اور نکھرا ہوا کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ہاں اسی وجہ سے صحبت صلحاء ایک بہت بڑا ایک فریضے کے درجہ کا، اسی وجہ سے مشائخ اعظام، بزرگان دین، اہل علم اور اہل حق کے ہاں صحبت صلحاء کی نہایت درجہ اہمیت ہے. تیسرا قول حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم بن شیبان آپ فرماتے ہیں کننا لا نصحب، وہی صحبت والے جو لفظ صاد ہے بے، کننا لا نصحب، کننا لا نصحب مع من یقول نعلی، مع من یقول نعلی، نعل وہی جوتا جو لفظ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی سنگت میں بیٹھتے ہی نہیں تھے کہ جو آدمی یہ کہتا تھا میرا جوتا. اتنی بات جو میر تیر والی تھی. اللہ کا ولی ہو، یہ ان بزرگان دین کا ایک اپنا زاویہ نظر تھا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میر تیر والی بات ہی نہیں ہے، تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ملکیت اسی کی، بندہ کیا ہے؟ نہ بندے کی شے کوئی اپنی، کچھ بھی نہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو جو اتنا کہتا تھا ہم اس کی سنگت بھی اختیار نہیں کرتے تھے کہ کہیں اس وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جائے کہ ہم ہر شے کو اللہ کی ملکیت کہنے کی بجائے اپنی ملکیت کہیں. ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم ایسے آدمی کی سنگت اختیار نہیں کیا کرتے تھے جو یہ کہے یہ میرا جوتا ہے. حضرت سیدنا بشر بن حارث، جنہیں بشر حافی کہا جاتا ہے، بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں صحبت الاشراری، صحبت الاشراری، برے لوگوں کی جو صحبت اور سنگت ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تورثو، آخر میں سے ہے، تورثو سوء الظن، سوء الظن، ظن زوئیں کے ساتھ، سوء الظن بالاخیار، سوء الظن بالاخیار، سوء الظن بالاخیار. آپ ارشاد فرماتے ہیں برے لوگوں کی سنگت تورثو سوء الظن بالاخیار، اچھے لوگوں کے متعلق، خیر والے لوگوں کے متعلق بھی تمہارے دلوں کو بدگمانی میں ڈال دے گی، تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس وجہ سے آج بھی زمانے میں اگر کسی کو علماء کے خلاف، اہل علم کے خلاف، اہل تقوی کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف بولتے ہوئے دیکھیں، خانقاہوں کے خلاف بولتے ہوئے دیکھیں، حتیٰ کہ صحابہ اور اہل بیت کرام کے خلاف بولتے ہوئے دیکھیں، اور ان کی زبانیں معاذ اللہ اسلام کی ہرزہ سرائی کرتی ہوں، اسلام کے لیے کچھ چھوٹے اور رقیق جملے، ہلکے جملے بولتے ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ برے لوگوں کی سنگت نے ان لوگوں کے دلوں میں برائی ڈال دی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی برے رائٹر کی کوئی کتاب بھی پڑھ لی تو وہ بھی اس کی ہم نشینی ہی ہے، برے آدمی کی ہم نشینی. اس کی کتاب پڑھنے سے تمہارے دلوں کے اندر اگر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو کیا فائدہ. اسی وجہ سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 5 قسم کے لوگوں کی سنگت اختیار نہ کرنا. ایک جھوٹا آدمی، ایک احمق آدمی، ایک بزدل آدمی، اور ایک بخیل آدمی، اور ایک فاسق. جھوٹا اور احمق. جھوٹے آدمی کے ساتھ رہو گے تمہارے اندر بھی جھوٹ بولنے کی عادتیں آ جائیں. احمق اور بے وقوف کے ساتھ رہو گے نہ وہ اپنا کوئی بھلا کر سکے گا، نہ تمہارا بھلا کرے گا. تمہارا کر دے گا تو خود کو نقصان میں ڈالے گا، خود اپنا بھلا کرے گا تو تمہیں نقصان میں ڈالے گا. وہ ہے ہی پاگل آدمی، اس کا ذہن ہی کام نہیں کرتا. احمق آدمی کی سنگت بھی اختیار نہ کرو. اور بزدل آدمی وہ تمہیں بزدل بنا دے گا. بخیل آدمی تمہارے دل کو کنجوس کر دے گا. بڑا سخی آدمی ہے لیکن کسی ایسے آدمی کی وجہ سے اگر اس کا ہاتھ پیچھے ہو گیا راہ خدا میں لٹانے سے، اگر وہ باز آ گیا. 5واں آدمی فاسق. اگر جو گناہوں کے اوپر خود جرت کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی سنگت اور صحبت میں ہم رہنے والے پہلے سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ 5 قسم کے لوگوں کی سنگت اختیار نہ کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، ورنہ تمہیں بھی برائی میں مبتلا کر دیں گے. وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے جھوٹا، دوسرا ہے احمق، ایک بخیل اور بزدل. بخیل اور بزدل، جھوٹا، احمق، بخیل اور بزدل. جھوٹا، احمق،
بخیل اور بزدل اور فاسق. جھوٹا، احمق، بخیل، بزدل اور فاسق، یہ 5 قسم کے لوگ ہیں. یہاں پہ ایک واقعہ بیان فرمائی. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید کو غلط فہمی ہو گئی کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ گئے. اب اس غلط فہمی سے اس نے اپنے آپ کو ان کی سنگت سے ہٹا لیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب کافی دن دیکھا کہ وہ نہیں آیا، آپ خبر گیری کے لیے پہنچے، اس کے حال احوال پہ جب نظر پڑی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت کشف والی شخصیت تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو اب بڑے بول بولے، میں تو اس مقام پہ پہنچ گیا، رات کو سوتا ہوں، ایک اونٹ آتا ہے مجھے بنا سنوار کے جنت میں لے جایا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، دسترخوان بچھے ہوتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ بھانپ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا اب جب دسترخوان پہ بیٹھو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. اب ایسا ہی ہوا، رات کو جب وہ سویا تو اونٹ آیا، اس کو بٹھایا گیا، سجایا اور بنایا گیا، اور پھر جو اپنے تئیں اس نے جنت سمجھی ہوئی تھی وہاں پہ لے جایا گیا. تو جب وہ دسترخوان بچھا اس پہ اس کو یاد آیا، مرشد نے یہ کہا، مرشد کا تصرف تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ تصرف سے اس نے پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب جب یہ پڑھا تو وہ جتنی نعمتیں اس کو نظر آ رہی تھیں وہ سارے کا سارا کچرا اور گندگی کا ڈھیر بن گیا. یہ وہ شخص تھا جو حضرت جنید بغدادی کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا. اس نے آخر سنگت تو اختیار کی تھی نا آپ کی. اور کیا حال ہوگا ہمارا، آپ یہاں پہ اپنے سامعین سے ذکر کیجئے کہ اگر ہم نیک لوگوں کی سنگت اور رفاقت کو چھوڑ دیں. ہمارے اپنے محلے میں ہو سکتا ہے 2-4 گلیاں چھوڑ کے ہو سکتے ہیں، 2-4 کلومیٹر دور ہو سکتے ہیں، قرب و جوار میں کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کوئی علماء ہو سکتے ہیں، وہ خدا سے ڈرنے والے افراد ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی اسکول کا ٹیچر ہو سکتا ہے وہ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی علاقے کے کوئی خادم ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹے موٹے کسی کاروبار کے اندر ہو. جب آپ کی نظر دیکھنے نکلے گی تو ایسے 20 افراد آپ کو نظر آئیں گے. ہم اصل میں تلاش ہی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو تلاش ہوگی تو پھر کوئی نظر آئے گا نا. اس پر حضرت سیدنا داراشکو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک واقعہ ہے سلطان سنجر سلجوقی کے متعلق. سلطان سنجر سلجوقی کا وصال ہو گیا، بادشاہ تھا. تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ سلطان کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ موت بڑی تلخ تھی اور مجھے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائی کہ رکو. اس نے جامع مسجد دمشق میں شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کی تھی، تو اس قدم بوسی کی برکت سے اس کو جنت میں لے جاؤ. ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کی قدم بوسی کی برکت اس کو کہاں سے کہاں لے گئی، جو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے. تو ہم جب زیادہ ان کی صحبت اور رفاقت میں آتے ہیں اور للہیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے ان کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی یہ انعام فرما سکتا ہے. آپ کے معلومات کے لیے شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا پیر و مرشد ہیں. یہاں پہ 2-3-4 مثالیں آپ ذکر فرما دیجئے کہ ایک لوہا جس میں کسی دوسرے لوہے کو کھینچنے کی اور اپنی طرف جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جب اس کو مقناطیس کے اوپر رگڑا جاتا ہے تو وہ اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے. ہم اصل میں تو کچھ نہیں ہیں، لیکن جب ہم کسی کی سنگت میں آ جاتے ہیں تو ہمارے اپنے اندر ہدایت دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر چند پھول اور ان کی پتیاں، چنبیلی، موتیا، گلاب یا ان میں سے کوئی ایک کسی رومال میں رکھ دیے جاتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اس رومال کو بند کر دیا جائے، تھوڑی دیر کے بعد پھول پتیاں اس سے دور ہٹ جائیں تو اس سے خوشبو آنے لگتی ہے. وہ بے جان رومال جس کے اندر پتیاں چند لمحوں کے لیے رہیں، اس کے اندر اگر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کے نیک ولیوں کی محبت، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ صحبت اور رفاقت میں جب ہم رہیں گے تو ہمارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی اور اس کی محبتوں کی خوشبو پیدا ہو جائے گی. ایک طوطا ہے، اس طوطے کو ایک انسان خود اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے تو وہ طوطا اپنا کلام چھوڑ کے انسانوں جیسا کلام کرنا شروع کر دیتا ہے.
تو ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اور رفاقت میں آئیں گے تو ہم بھی ایسی باتیں کریں گے جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ ہے. جیسی باتیں وہ اللہ رسول کی کرتے ہیں پھر ہمارے منہ سے بھی جھڑنے لگیں گے. انسان جب گھوڑ سوار ہوتا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے، اس کو رام کر لیتا ہے، اس کو سدھا لیتا ہے. اسی طرح راہ طریقت میں جو شاہ سوار ہوتے ہیں، جب ہم ان کی سرپرستی میں آ جاتے ہیں، وہ ہمارے قائد بن جاتے ہیں، تو ان کی قیادت کے اندر ہمارے نفس بھی، ہم اپنے یہ جو نفوس ہیں جو ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں، ہم بھی ان کو رام کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر اس کتے کا ذکر کیا جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ لگ گیا. 3-4 مرتبہ اللہ پاک نے اس کا نام تک ذکر فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتے کو اگر یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تو ولیوں کے ساتھ جب کوئی بندہ نیکی کی نیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نوازتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی نظر کرم فرماتا ہے. تو یہ ہم نے 3-4 جو مثالیں ذکر کی ہیں. طوطا ہم کلام ہو جاتا ہے، انسان کی طرح کلام کرتا ہے. گھوڑا سدھایا جاتا ہے، رومال کے اندر پھول پتیاں رکھ دی جائیں تو رومال سے خوشبو آنے لگتی ہے. اسی طرح مقناطیس کے ساتھ اگر لوہے کو رگڑا جائے تو وہ بھی لوہے کے چھوٹے چھوٹے پرزوں کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے. اور اصحاب کہف کے کتے کا بھی ہم نے ذکر کیا. تو یہ 2 آیات مبارکہ ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ والی آیت، اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگا دو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اپنی آنکھیں بھی ان سے نہ ہٹانا. اور جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کے پیچھے نہ لگنا. اس کا تو معاملہ ہی بگڑ چکا، اپنی خواہشات کی اتباع میں وہ آدمی لگ چکا ہے. اور پھر 3 احادیث مبارکہ ہیں. ایک حدیث پاک المرء مع من احب، جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. دوسری حدیث پاک المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے جگری دوست، اپنے رازدار دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، آدمی جس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. تیسری حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعہ، تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑ لینا ضروری ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور تمہیں اکیلا اور تنہا رہنے سے میں ڈراتا ہوں. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. فَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وہ 2 آدمیوں سے دور رہتا ہے. اب جس کا ارادہ یہ ہو من ارادہ بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، اب جو جنت کے وسط کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ بھی جماعت کو لازم پکڑ لے، اسی جماعت سے ہی نصیب ہوتا ہے. من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ، جس کی نیکی اس کو اچھی لگتی ہو، جس کا برائی کرنا اس کو پشیمان کر دے اور اس کو برا لگتا ہو، فذالکم المؤمن، وہ ایمان والا ہے. یہ 3 احادیث مبارکہ ہیں. اور پھر اقوال مبارکہ جو بزرگان دین کے ہیں اس میں اصحبوا مع اللہ، حضرت ابو بکر التمستانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اللہ تعالیٰ کی سنگت اختیار کرو. اگر تم میں طاقت نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کی سنگت میں آ جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ ان کی صحبت کی برکات تمہیں اللہ تعالیٰ کی صحبت کی طرف لے جائیں. دوسرا قول حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے داماد مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تھا کہ انہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ہر ساتھی، تمہارا ہر بھائی اور تمہارا ہر دوست وہ تمہاری نظر میں ہونا چاہیے. اگر تمہیں اس سے کوئی دینی بھلائی نصیب نہیں ہو رہی تو اس کی محبت کو اور اسی دوستی کو اتار پھینکو. وہ تمہارا دوست نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے. جو کبوتر ہوتا ہے وہ کبوتر جیسا دکھتا ہے، اور جو کوا ہوتا ہے وہ کووں کے ساتھ ہوتا ہے، ممولا ممولوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہر انسان اپنے ہم شکلوں کے ساتھ ہوتا ہے. 2 قول. اور تیسرا حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہم ان لوگوں کی سنگت میں بیٹھتے ہی نہیں تھے کہ جو میر تیر کی بات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ میرا جوتا ہے، یہ میری چیز ہے، یہ میری فلاں ہے. ہم ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہونا چاہتے تھے. اور چوتھا قول حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے کہا کہ برے لوگوں کی سنگت تمہارے اندر اتنی برائی پیدا کر دے گی کہ وہ تمہیں اچھے لوگوں کے متعلق بھی بدگمان کر دیں گے. پھر 5واں قول حضرت سیدنا
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آپ نے 5 قسم کے لوگوں کی سنگت سے منع فرمایا کہ وہ آدمی جو جھوٹا ہو، دوسرا وہ جو احمق ہو، تیسرا جو بخیل ہو، چوتھا جو بزدل ہو، پانچواں جو فاسق ہو۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ ہے، دسترخوان کے اوپر پڑا ہوا کھانا جب اس کے لیے سارے کا سارا کچرا اور گندگی کا ڈھیر بن گیا، اور سلطان سنجر سلجوقی جس نے قدم چومے تھے حضرت شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور 4-5 مثالوں سے جو ہم نے وضاحت کرنا چاہی تھی، وہ ایک رومال کے اندر چند پھول کی پتیاں رکھ دیں تو خوشبو پیدا ہو گئی، طوطا انسانوں جیسے انسانوں کی طرح کلام کرنے لگا، اسی طرح گھوڑا سدھایا گیا، اور اصحاب کہف کے کتے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور مقناطیس کے اوپر جب لوہا رگڑا جائے تو وہ بھی لوہے کے چند چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو، پرزوں کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحبت صلحاء سے ہماری عاقبت کو اور ہماری دنیا کو بہتر کر دے۔